صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہر قسم کی حمد و ثنا مالک الالام ذوالجلال والاکرام ارحم الراحمین الحلیم الکریم رب العالمین کے لیے درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں. قرآن کو پڑھتے ہوئے اکثر یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ عرش کا رب اپنے بندوں کو بڑی محبت کے ساتھ سمجھاتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ، رافت کے ساتھ اپنی رحمتیں یاد دلاتے ہوئے، محبتیں یاد دلاتے ہوئے، وسیع رحمتوں کے ساتھ بھرے ہوئے وعدے بیان کرتے ہوئے اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے. قرآن اٹھائیں اور اس سوچ سے پڑھنا شروع کر دیں کہ میرا رب مجھے ہی کہہ رہا ہے، عرش کا خالق مجھے حکم دے رہا ہے، رب العالمین مجھے کچھ کہہ رہا ہے، مجھے کرنا ہے. وہ ارحم الراحمین مجھے کسی چیز سے روک رہا ہے، مجھے رکنا ہے. اس طرح کی رب کی محبت والی باتوں میں سورہ زمر رب العالمین نے اپنے بندوں سے ایک خطاب فرمایا ہے. آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 60 تک پڑھیں. سوچیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے گفتگو کر رہا ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہونا. ظالموں، گنہگاروں، خطا کاروں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندوں میں سب معاف کر دوں. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ میرا نام الغفور بھی ہے تو الرحیم بھی ہے. آگے پڑھیں. فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اب گناہ بہت ہو گئے، اللہ آپ سے کہہ رہے لوٹ آؤ، اب گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ حکم الحاکمین کی طرف پلٹ آؤ. بڑی زندگی گزر گئی گناہوں میں، اب آؤ اس پیشانی کو سجدوں میں رکھنا سیکھو، رب کو منانا سیکھو، اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھو، اپنے احکم الحاکمین سے مانگنا سیکھو. من قبل ان یأتیکم العذاب، اللہ آ جاؤ، میری پکڑ کے آنے سے پہلے پہلے آ جاؤ. ثم لا تنصرون، میں عذاب کے آنے سے پہلے تو مدد کرتا ہوں،
لیکن جب عذاب میرا آئے گا تو کوئی مدد نہیں کرے گا. جسے چاہیں اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، دل کی نہ ماننا، میرے قرآن کی ماننا. معاشرے کی نہ ماننا، میں نے کتاب دیا ہے اس کی ماننا. اپنے دنیا کے لوگوں کی نہ ماننا، میں نے پیغمبر بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فرامین کو ماننا. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے میرے رب کا عذاب کبھی بتا کر نہیں آتا، وہ اچانک آ جاتا ہے، وہ بے خبری میں آ جاتا ہے، وہ لا علمی میں آ جاتا ہے، وہ نادانی میں آ جاتا ہے. غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں پر کبھی اچانک بھی وہ ٹوٹ پڑتا ہے. بغتۃ وانتم لا تشعرون، اللہ فرماتا ہے تمہیں شعور نہ اور میرا عذاب آ جائے. آگے میرے رب نے کیسے یاد دلایا، کس طرح سمجھایا؟ فرمایا جب میرا عذاب آ جائے نا، پھر میرے بندو یہ نہ کہنا یا حسرتا، ہائے مجھ پر افسوس، میرے لیے حسرت و ندامت ہو، ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے تو رب کے کتنے حکموں کو چھوڑ دیا. اور واقعی ہم نے چھوڑا ہے. آج سوچیں ہم نے رب کے کتنوں حکموں کو چھوڑ دیا ہے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اللہ کہتا ہے پھر یہ نہ کہنا میں تو مذاق کرنے والوں سے مذاق کرتا تھا. جو لوگ کہتے تھے میں ویسا ہی کہتا تھا. لوگ ہنستے تھے میں ان کے ساتھ ہنس لیتا تھا. لوگ مذاق کرتے تھے میں ان کے ساتھ مذاق کر دیتا تھا. ما فرطت فی ذنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. اللہ فرماتا ہے پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی بن جاتا. رب نے ہدایت دی ہے نا، قرآن آپ کے پاس ہے، فرمان رسول آپ کے پاس ہے. پھر رب ذوالجلال نے فرمایا او تقول لو ان لی کرا، میرے بندے جب دنیا سے تو چلا جائے نا، سکرات کا وقت آئے نا، پھر یہ نہ کہنا کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے، مجھے دوبارہ زندگی دے دے، میری زندگی کو تھوڑا اور بڑھا دے. لو ان لی کرا فاکون من المحسنین، اللہ تو دوبارہ جو زندگی دے گا میں بڑا نیک بن جاؤں. بلا قد جات کا آیاتی، فرمایا میرے بندے پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا. عذاب آنے کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سکرات کے منظر کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا. بلا قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میرا قرآن آیا ہے نا، میری آیات آئی ہے نا، میرے حکم آئے ہیں نا. فکذبت بہا، تو نے ان کو کس لیے جھٹلا دیا تھا، تو نے اس کا کس لیے انکار کیا تھا؟ میرے بھائیو ہر جملے پہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ مجھے اور آپ سے مخاطب ہے، وہ سمجھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم میں اللہ اتنی محبت سے سمجھاتا ہے کہ اتنی محبت سے والد بھی نہیں سمجھاتا. اللہ اس قدر محبت سے سمجھاتا ہے کہ اس محبت سے والدہ بھی نہیں سمجھاتی. میرے بھائیو کاش ہمیں رب کی باتیں سمجھ میں آ جائیں، اللہ کے احکام ہمیں سمجھ میں آ جائیں، ہم عمل صالح نیکیوں سے بھری ہوئی زندگی کا آغاز کریں، ورنہ نہ جانیں یہ زندگی کتنے گناہوں میں بھری ہوئی. میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، آپ 10 منٹ کا حساب کریں، ہم 10 منٹوں میں کتنے گناہ کرتے. دن تو بڑی بات ہے، 24 گھنٹے بڑی بات ہے، آپ کا 1 گھنٹہ بھی بڑی بات ہے. 10 منٹ کا حساب کریں ہم کتنے مجرم ہیں، ہم کتنے خطا کار ہیں. 24 گھنٹوں کے بعد پھر سوچنا شروع کریں کہ ایک دن میں نے رب کی کتنی نافرمانیاں کی، کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا، کتنے ایک دن میں جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی، کس قدر چغل خوریاں کی، کتنے لوگوں کو تانے دیے، کتنے یتیم لوگوں سے استہزاء کر لیا، کاروبار میں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے کتنی غلط بیانیاں کر گئے. ایک دن کے اتنے جرم، کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، تم بڑے کمزور ہو. میرے بھائیو آؤ رب کی باتوں کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، عمل صالح کا آغاز کرو. ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر عذاب آ جائے.
اللہ کی پکڑ آ جائے، وہ رب آپ کو یاد دلاتا ہے، وہ رب آپ کو یاد دلاتا ہے، عمل صالح کی طرف بلاتا ہے، عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ عبس میں فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، اس انسان کو قتل کیا جائے کتنا نا شکر ہے۔ میرے رب کا قرآن میں سورہ عبس ہے، اٹھانا، مختصر صورت ہے، پڑھ لینا۔ میرے رب کا انداز یہاں پر کتنا سخت ہو گیا، فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، اس انسان کو قتل کیا جائے کتنا بڑا نا شکر ہے۔ سب کچھ ملا، ہم کہتے ہیں میرے جیسا مظلوم کوئی نہیں، ہزاروں نعمتیں ملیں، ہم کہتے ہیں میرے جیسا بد نصیب کوئی نہیں، ساری زندگی خوشیوں میں گزری، کبھی ایک آنسو کیا گرا، ہم کہتے ہیں میری تو قسمت ہی بری ہے، زندگی کی سب خواہشیں پوری ہو گئیں، ایک خواہش میں کبھی خسارہ پڑ گیا، ہم نے تو کہہ دیا میرے رب نے میری قسمت میں معلوم نہیں کتنے غم لکھ دیے۔ اللہ کے بندے، تجھے رب کی نعمتیں یاد نہیں؟ تجھے اللہ کے احسان یاد نہیں؟ تجھے رب ذوالجلال کے انعامات یاد نہیں؟ قتل الانسان ما اکفرا، اس لیے فرمایا اس ناشکرے کو قتل کیا جائے، کتنا بڑا ناشکر ہے۔ من نئی شیء خلقہ، ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا؟ من نطفہ خلقہ فقدرہ، تم ایک نطفے سے بنے ہو، زندگی ملی، زندگی کی تعبیر ملی، ایک خوبصورت شکل ملی، ایک جسامت ملی، وجعل لکم السمع، سننے کے لیے کان مل گئے، والابصار، دیکھنے کے لیے آنکھیں مل گئیں، والافئدہ، یہ دھڑکنے والا دل مل گیا، قلیلا ما تشکرون، ایک نطفے سے اتنا بڑا شاہکار بن گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے تیرے رب کو بلا دیا؟ تو نماز پہ نہیں آیا، تجھے کس نے بلا دیا تیرا رب؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا، تجھے رب کریم کس نے بلا دیا؟ آخر کون سی چیز ہے جو رب کو چھوڑنے پہ تجھے مجبور کرتی ہے؟ آخر ایسا کون سا حکم ہے جو اللہ کا حکم چھوڑنے پہ تجھے مجبور کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، آخر ایسی کون سی محبت ہے جو اللہ کی محبت سے تجھے دور لے جاتی ہے؟ نعوذ باللہ، دنیا کا کیسا وہ انسان ہے جو محمد کی محبت سے تجھے دور لے جاتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ما غرک، اپنے رب کو بتا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی ہے؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، جو رب سے دور کرے وہ دھوکہ ہے، جو میرے پیغمبر کی سنت سے دور کرے وہ دھوکہ ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ما غرک، اگر دنیا کی کوئی بھی چیز کتنی بڑی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر رب سے دور کر جائے تو دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ساری دنیا دھوکہ ہے۔ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، رب نے فرمایا تجھے بنایا، تجھے تعمیر کیا، تیری تخلیق کی، تیری شکل بنائی، تجھے برابر برابر بنا دیا۔ اللہ اکبر، ایک آنکھ کو اونچا، ایک آنکھ کو نیچا تیرا رب بنا دیتا، پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ اگر پاؤں سے لنگڑا کر دیتا پھر کیا ہوگا؟ تجھے تو بن مانگے رب نے سب دے دیا، پھر بھی تو ناشکری کرتا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، فرمایا سے زندگی دیتے ہیں، زندگی کی سب نعمتیں دیتے ہیں، زندگی گزارنے کے سب انداز دیتے ہیں، ثم اماتہ، پھر اسے موت دیتے ہیں، پھر اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، فرمایا جو حکم دیا تھا اس سے موت آنی تھی، آ گئی، اب تک اس نے میرے حکموں کو پورا نہیں کیا۔ بتاؤ نمازوں میں کتنے قصور ہیں، بتاؤ زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم کتنے پیچھے ہیں، اخلاقیات کے مسئلے میں ہم کتنے گرے ہوئے ہیں، بتاؤ زبان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، آنکھ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، دل کے افکار و جذبات کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، فرمایا جتنے حکم دیے تھے میرے بندے نے کسی حکم کو پورا نہیں کیا۔ ہم ہیں وہ ناقص انسان، ہم ہیں وہ ادھورے انسان، ہم ہیں وہ عیوب سے بھرے ہوئے انسان جس نے رب کے کتنے احکامات کو ایک دن میں چھوڑ دیا، ایک رات میں رب کے کتنے حکموں کو چھوڑ دیا۔ ہم ہیں وہ گناہگار انسان جس نے پوری زندگی رب کی نافرمانیاں کی ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں،
یاد خالی نہیں دلا رہا، وہ پھر کہہ رہے واپس آ جاؤ، وہ پھر کہہ رہے لوٹ کے آ جاؤ، عملی زندگی کا آغاز کرو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے وہ ہوتے ہیں، میرے بندے وہ ہوتے ہیں لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کبھی وہ قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، میرے وہ بندے ہوتے ہیں جو کبھی زنا نہیں کرتے، وہ فحاش نہیں ہوتا میرا بندہ، عیاش نہیں ہوتا میرا بندہ، زانی نہیں ہوتا میرا بندہ، اپنی غیرت کو بیچنے والا نہیں ہوتا میرا بندہ، کسی کی عزتوں پر حملہ کرنے والا نہیں ہوتا میرا بندہ، حیا کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوتا میرا بندہ، میرے بندے وہ ہوتے ہیں ولا یسول، جو کبھی فحاشی کے قریب نہیں جاتے۔ من یفعل ذلک، رب نے فرمایا جو ایسا کرے گا یضاعف لہ العذاب، اس کے عذاب کو ہم دگنا کر دیں گے، اس کے عذاب کو ہم دوہرا کر دیں گے، اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ الا من تاب، اللہ نے فرمایا کتنے گناہگار تم کیوں نہ ہو، لیکن پھر وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ایمان میں سچا بنتا ہے، عمل صالح کرتا ہے۔ یہی ہے میرا مسئلہ، یہی ہے آپ کا مسئلہ۔ چند گھنٹے دین کی باتیں کرنے والا فجر کی نماز پہ نہ آتا ہو تو ہم کس کو سمجھائیں؟ محفل میں بیٹھ کر پوری دنیا کے بارے میں کہنے والا ساری دنیا گمراہ ہے، وہی نماز نہ پڑھتا ہو تو ہم کس کو سمجھائیں؟ جو ساری دنیا کے خلاف بولتا ہو کہ سب لوگ حرام کھانے والے ہیں، خود ہی جھوٹ بول کے کماتا ہو، اللہ کے بندو پھر ہم کس کو سمجھائیں؟ اگر یہی حال رہا، عمل صالح ہی تو میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ رب نے فرمایا توبہ کرے، عمل صالح کرے، اللہ تو اسے کیا دے گا؟ میرا رب کہتا مشرک بھی ہو پھر بھی توبہ کر کے آ رہا ہے، شرط ہے شرک کو چھوڑ کے آ رہا ہے۔ میں واضح الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے قاتل بھی ہو اگر لوٹ آئے توبہ کر لے، میرا رب کہہ رہا ہے اگر زانی بھی ہو واپس آ جائے، خلوص سے دل سے توبہ کرے۔ اللہ ہمارا سوال ہے تو اسے کیا دے گا؟ اللہ تو اسے کیا عطا کرے گا؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اس جملے کو اپنے دل پہ نقش کر لے۔ چھوٹا سا سبق ہے، سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، بالکل آخری چند آیات میں سے یہ ایک آیت ہے۔ رب نے فرمایا تم کتنے بڑے مجرم کیوں نہ ہو، سچی توبہ کرو، عمل صالح کرو، اللہ تو نے کیا دے گا؟ فرمایا گناہ تو معاف کروں گا ہی صحیح، لیکن ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ اکبر، ایسا کوئی بدلہ، ایسی کوئی جزا، اتنا بڑا رحمت سے بھرا ہوا اعلان کبھی سوچا ہے؟ کبھی تصور بھی کیا ہے؟ وہ معافی کر دے، وہ درگزری کر دے، بڑی نعمت ہے۔ وہ گناہوں کے بعد اپنی رحمتوں میں لپیٹ لے، بڑی رحمت ہے۔ وہ گناہوں کے بعد یوں ہی کہہ دے بندہ تیرا ایک آنسو مجھے پسند آ گئے، میں نے سب معاف کر دیے، بڑی رحمت ہے۔ لیکن اس سے بڑا رب کا اعلان، اس سے بڑھ کے کیا ہوتا؟ فرمایا میرے بندے تو آ جا، تو توبہ کر، تو عمل صالح شروع کر دے، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وہ اتنا مہربان، ہم تو پھر بھی نہیں آئے نا۔ بے نمازی آج تک بے نمازی ہے، جھوٹ بولنے والا آج تک جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرنے والا آج تک غیبت کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، عرش کا رب مجھے اور آپ کو کیسے سمجھائے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا معاف بھی کروں گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دوں گا۔ اور وہ رحمت کا منظر، وہ رحمت کا منظر، وہ رحمت کا منظر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتا کر، کہا لگا کر اتنا ہنسے تھے، اتنا ہنسے تھے کہ میرے محبوب محمد کی داڑھیں بھی نظر آنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی کبھی لگا لیا کرتے، کبھی کبھی اس طرح ہنسا کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہمارے پیغمبر اس قدر مسکرائے کہ دانے مبارک بھی نظر آنے لگیں۔ ایک حدیث سنا کر میرے نبی اتنا مسکرائے تھے، اس حدیث کے منظر کو دیکھیں، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب ادنا اہل جنت منزلہ۔ ایک گناہگار آ رہا ہوگا، میرا رب اپنے فرشتوں سے کہے گا میرے بندے کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو،
بڑے گناہ پیش نہ کرنا، اس بندے کے گناہ جیسے پیش کیے جائیں گے رب ذوالجلال کی طرف سے یہ سوال ہو رہا ہوگا، اذکر ذنب کذا و کذا، بندے فلاں گناہ کو یاد کر، بندے فلاں گناہ کو یاد کر، اللہ یاد دلا رہا ہو، فرشتے یاد دلا رہے ہیں، کرامن کاتبین بھی موجود ہوں، اللہ کے گواہ فرشتے بھی موجود ہوں، ان کی گواہیوں میں یہ بولا جا رہا ہو کہ بندے فلاں گناہ یوم کذا و کذا، زندگی کے فلاں دن پہ، فلاں گناہ زندگی کے فلاں دن پہ، رب کا ریکارڈ اتنا محفوظ ہے، اللہ کا ریکارڈ اتنا محفوظ ہے، بندے فلاں گناہ فلاں دن میں، بندہ کہے گا نعم یا رب، اللہ ہاں میں گناہ گار، اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے گناہوں سے ڈرا ہوگا، بڑے گناہوں کا خوف اس کے دل میں موجود ہوگا، پھر یہ منظر بھی ہوگا کہ رب ذوالجلال خود فرمائیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا تھا، جا آج بھی میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنے رحمت والے اعلان ہوں اور ہم آج تک بے نمازی ہوں، ہم آج تک گناہ گار ہوں، آج تلک یہ گناہوں میں زندگی گزرے۔ میرے بھائیو اگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہا، انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ ایک واقعہ مختصر سنانا چاہتا ہوں، ارادہ تو تفصیل کا تھا لیکن اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں۔ عبادت گزار انسان تھا، آج ہماری کئی بہنیں نعوذ باللہ شیطان کی اس فریب میں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک عبادت گزار انسان کو شیطان نے چاہا کہ اسے فریب، دھوکے اور گناہوں میں مبتلا کر دوں۔ ایک عورت کے پاس آیا، اس کے ذہن دل و دماغ میں وسوسے ڈالے۔ وسوسے کیا تھے کہ اب تم مریض بن گئی، حالانکہ وہ مریض نہیں تھی۔ پھر عورت کے بھائیوں کے پاس گیا کہ آپ کی بہن تو مریض ہے، فلاں نیک اس کا علاج کر سکتا ہے، دم پڑ سکتا ہے۔ آج تو بڑے فریب ہوتے ہیں، بڑے دھوکے والے دم بھی ہوتے ہیں، شیاطین سے بھرے ہوئے دم بھی ہوتے ہیں۔ جن دعوتوں میں شیطان نہ وہاں پر بھی دم کیے جاتے ہیں، لیکن وہ تو نیک انسان تھا، اس کے پاس بھی اگر اولٹ چلی جائے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جسے میں نے ایک نہیں کہتا، آپ نے ایک نہیں کہتے، جسے میرے اور آپ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کہا تھا۔ بھائیوں کے دل میں خیال آیا کہ اسے فلاں عبادت گزار کے پاس لے جاؤ۔ عورت آئی، اس نے علاج اور دم کرنا شروع کر دیا۔ اب شیطان نے اگلا وسوسہ ذہن میں ڈالا، نعوذ باللہ، اس نیک انسان کے دل میں گناہوں کے خیالات آنے لگے۔ نبی کائنات نے فرمایا حتیٰ کہ اس نے زنا جیسا جرم کر لی۔ میرے بھائیو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے کیا بولا، ہم گھر سے نکلے اور فلاں کے پاس دم کروانے کے لیے چلے گئے، نتائج کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری چار دیواری گھروں کی ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ نبی کائنات نے فرمایا جرم ہوا ہی تھا، پھر شیطان نے یہاں پر بس نہیں کی، اب اگلا خیال آیا، اگلا وسوسہ اس نیک انسان کے دل میں ڈالا کہ اب تو الزام تیرے سر پہ آ ہی جانے والے ہیں۔ اس عورت کو بچہ ہونے والا تھا، وسوسہ آیا کہ اب اسے قتل کر دے۔ پہلے زنا کا جرم ہوا، اب قتل کا جرم بھی ہو گیا۔ اب بھائیوں کے ذہن میں وسوسہ آیا، قاتل تو فلاں نیک ہوگا، قاتل تو فلاں دم کرنے والا، علاج کرنے والا، عبادت گزار ہوگا، ہم نے انتقام لینا ہے۔ انتقام کی نیت سے آنے لگے۔ اب شیطان اپنے اصلی روپ میں آ گیا، کہنے لگا اس عورت کو بیماری کا وسوسہ دینے والا میں تھا، تیرے پاس پہنچانے والا میں تھا، اگلی بات زنا کا جرم کروانے والا میں تھا، پھر قتل کا جرم کروانے والا میں تھا۔ اگر تو بچنا چاہتا ہے حل صرف ایک ہے، مجھے ہی سجدہ کر دے، میں تجھے بچانے کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس سے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس نے شیطان کو سجدہ کر ہی لیا۔ کون تھا؟ میرے بھائیو بڑا نیک تھا، لیکن ایک گناہ کے بعد کتنے گناہ ہو گئے۔
ایک جرم کے بعد کتنے جرم ہو گئے. نعوذ باللہ اس نے شیطان کو سجدہ کر لیا. ظالمو، آپ بھی تو کہتے ہو نا اس گناہ سے کیا ہو جاتا، اس جرم سے کیا ہوتا ہے. اللہ کے بندو، گناہ کے بعد گناہ ہوتا ہے. ایک نیک انسان بھی زانی بھی بن جاتا ہے، قاتل بھی بن جاتا ہے، اور نعوذ باللہ شیطان کے سامنے وہ سجدہ بھی کر لیتا ہے. اور میں اور آپ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں گناہ سے کیا ہو جائے گا، فلاں گناہ سے بھلا کون سا نقصان ہو جائے گا. اللہ کے بندو آؤ، گناہوں کا انجام، بے عملی کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی پناہوں میں رکھے، حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ پوری زندگی اپنی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے اور اسی محبت پہ موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک سبق آمیز واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں. کسی بھائی کے ساتھ دعا کے موضوع پر تذکرہ چلا. امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قول سنایا. فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے رب سے اصرار کرتے ہوئے کچھ مانگتا رہتا ہے نا، رب اسے عطا ہی کر دیتا ہے. سننے والے نے کہا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے واقعہ یہ تھا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی، اور اس دعا میں جہاں پر میرے دوسرے سوال تھے وہاں پر میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے درود بہت زیادہ پڑھا. درود بھی پڑھا، کافی بار پڑھا، اپنے رب سے دعائیں بھی کی، اور آخر میں نے اتنا بھی اپنے رب سے کہہ دیا کہ اللہ کل عشاء کی نماز سے پہلے میرا کام ہو جائے. ایسے عجیب الفاظ شاید میری اور آپ کے زبان پہ نہ ہی آتے ہوں. وہ کہتے ہیں انتظار تھا دعا کی قبولیت کا. دوسرے دن نماز مغرب کے بعد انتظار اور بھی شدید ہوتا ہے، لیکن عشاء نماز سے پہلے میرے پاس پیغام آتا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے. تو میرے بھائیوں، آئیں اپنے رب سے ایسی محبت کریں، ایسا توکل، ایسا یقین پیش کریں، ایسے یقین اور محبت خلوص والی دعائیں اپنی زندگی میں لائیں. انشاءاللہ زندگی کی بلکہ آخرت کی، قبر کی سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.